ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ مجلس خبرگاں کے اکثریت ارکان مجتبی خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر کے باضابطہ اعلان میں تاخیر سیکیورٹی خدشات کے باعث ہے۔ برطانوی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران کی مجلس خبرگاں نئے سپریم لیڈر پر متفق ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اسرائیلی میڈیا بھی ان کے بیٹے مجتبی خامنئی کے نئے سپریم لیڈر کی حیثیت سے منتخب ہونے کا دعویٰ کر چکا۔ رکن مجلس خبرگاں محمد میر باقر کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر پر کم و بیش اتفاق ہے، کچھ رکاوٹوں پر بات جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے مجتبی خامنئی کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا۔ وینزویلا میں نئی قیادت کے انتخاب کی طرح ایران کے لیے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب میں ٹرمپ کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ وہ ایران میں ایسی قیادت نہیں چاہتے جو امریکہ اور اسرائیل کو دھمکیاں دیں۔ اسرائیلی فوج نے تازہ دھمکی میں کہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کا جو بھی جانشین ہوگا اسے بھی نشانہ بنائیں گے۔ راہبر منتخب کرنے والی باڈی بھی ہدف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں آئل ڈیپو پر حملے، تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی، تیل بہنے سے سڑکوں پر بھی آگ پھیلی نظر آ رہی ہے۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں بھی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایک ہفتے سے ایران پر جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 1300 سے زائد۔ یونیسیف کے مطابق 20 اسکول اور 10 اسپتال نشانہ بنے۔ مرنے والوں میں 30% بچے شامل ہیں۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد ایران کا اسرائیل کی حیفا ریفائنری پر حملہ، کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکوں پر ڈرون حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ، کہا 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے، امریکی تیل کو جہاز کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمان کا کہنا ہے کہ ایران نے کسی امریکی فوجی کو یرغمال یا قیدی نہیں بنایا۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی اڈے پر ڈرون حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ڈرونز مار گرائے گئے۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں اسرائیلی نیول بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ لبنانی دارالحکومت بیرون کے ہوٹل پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں 4 افراد شہید۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا ابھی ہے۔ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ ایرانی بحریہ کے 44 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دوران پرواز طیارے میں کہا نہیں چاہتا کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کو بھی تانا، بولے برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکی اور اسرائیلی قیادت کو پیغام، علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا کہ ایران نے خطے میں ان امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے جہاں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی، انہیں جائز اہداف سمجھتے ہیں، ملکی دفاع کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لینے کی اطلاعات ہیں۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں 1900 سے زائد زخمی ہاسپٹلز میں داخل ہو چکے۔ 24 گھنٹوں میں 157 افراد کو اسپتال لایا گیا۔ اسرائیلی وزارت صحت کی تصدیق۔ امریکی نیوز چینل کے براہ راست نشریات نے اسرائیل میں گرنے والے ایرانی میزائل کو دکھایا۔ اسرائیل میں حملوں کی میڈیا پر براہ راست کوریج پر پابندی ہے۔ کوئی ویڈیو حکومت کی مرضی کے بغیر دکھائی نہیں جا سکتی۔
امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا دعویٰ، کہا کہ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی تیل تنصیبات پر حملے جنگ میں شدت لائے ہیں، آئندہ دنوں میں شدت اور بڑھائیں گے۔ ایران کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جو ضروری ہوا وہ کریں گے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ایٹمی مواد پر قبضہ کرنے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں کسی مرحلے پر ایران کے افرو کردار یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے فوجی بھیجنے پر آپس میں گفتگو کی ہے۔ تاہم یہ کارروائی اس وقت کی جا سکتی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کو یقین ہو جائے گا کہ ایران فوج انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امریکی میڈیا نے جمعے کو دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر مخصوص اہداف کے لیے فوجی ایران بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے۔ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں۔ چین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ ایران پر حملوں کی مخالفت۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ ایران اور خلیجی ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور، کہا جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں۔ حملے جاری رہے تو امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی۔ تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کرنے کا مطالبہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں، قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک و عوام کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے جنوبی ایران میں پرائمری اسکول پر حملے کی جنگی جرم کے طور پر تحقیق کا مطالبہ کر دیا۔ تنظیم کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس غیر قانونی حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ الزامات میں جنگی جرائم بھی شامل ہونے چاہیے۔ حملہ کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسکول ہے اور دن کے دوران یہاں بچے اور اساتذہ ہیں۔ ایران پر حملے کے پہلے ہی روز 28 فروری کو جنوبی ایران کے اسکول پر امریکی حملے میں 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں۔ کرد رہنما اور سابق عراقی صدر جلال طلبانی کے بیٹے بافر طلبانی کا کہنا ہے کہ انہیں ایران میں حکومت گرنے کے آثار نظر نہیں آتے، کہیں کوئی بغاوت نہیں دکھائی دے رہی۔ وہ اس سوچ کی مخالفت کرتے ہیں کہ کردوں کو ایرانی حکومت کے خلاف لڑنے پر اکسایا جائے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت 45 سال سے تیاری کر رہی تھی اور وہ شدید مزاحمت کے لیے تیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج سے 5 الگ الگ جھڑپیں ہوئیں۔ باجوڑ میں کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق افغانستان سرحد پر درپیش چیلنجز کے باوجود انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ خوارج کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
جنوبی وزیرستان لوئر کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 5 پولیس افسران اور شہریوں سمیت 31 افراد زخمی۔ 3 پولیس افسران زخمی تھے، انہیں پشاور سی ایم ایچ منتقل کیا گیا۔ 2 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی احتساب آرڈیننس میں ترمیم سے نیب کا دائرہ کار مزید محدود ہونے کا امکان۔ نیب پہلے کم از کم 50 کروڑ روپے بدعنوانی پر کارروائی شروع کر سکتا تھا۔ ایٹ انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق 50 کروڑ روپے کی رقم کو ہر مالی سال کے لیے ادارہ شماریات پاکستان کی جانب سے شائع کردہ مہنگائی کے اشاریے کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پہلے سے متنازع 50 کروڑ روپے کی حد، جس سے کم بدعنوانی کے مقدمات پر نیب کارروائی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی کے مطابق ہر سال خودکار طور پر بڑھتی رہے گی۔ نیب نے حکومت و پارلیمنٹ کو تجویز دی تھی کہ کم از کم حد کو 50 کروڑ روپے سے کم کر 30 کروڑ روپے کر دیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ملک بھر کے عوام کا شدید رد عمل۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ حکومتی فیصلے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ با اختیار خواتین، مضبوط گھرانہ اور معاشرہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم خواتین 2026 منایا جا رہا ہے۔ رواں سال کا موضوع گیو ٹو گین تمام دنیا کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے کہ جب معاشرہ خواتین کو تعلیم و ترقی کے لیے برابری کے مواقع دیتا ہے اور برابری سے عزت اور تعاون فراہم کرتا ہے تو خواتین کے قائدانہ صلاحیتوں اور ترقی سے گھرانہ، معاشرہ اور ساری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کاکپٹ سے پارلیمنٹ تک خواتین کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ ترقی کا آخری پیمانہ خواتین کی عملی زندگی میں بہتری ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا عالمی یوم خواتین پر پاکستانی خواتین کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستانی خواتین کی قوت، حوصلہ، قیادت اور خدمات قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ حکومت خواتین کو تعلیم و روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پنجاب کی عورت آج تعلیم، تحفظ سے لے کر اقتدار کی راہداریوں تک با اختیار ہے۔ ہم نے پنجاب کی بیٹیوں کو پالیسی ساز، محافظ اور مفکر بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا میٹرک میں بلوچستان حکومت کی جانب سے پوزیشن حاصل کرنے والی 5 طالبات کے 16 سالہ تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان۔ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی کے خلاف قانون سازی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ پولیس اور مسلح افواج میں خواتین کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کی پنک اسکوٹی اسکیم خواتین کی خود مختاری کی جانب اہم قدم ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں ویمن مائکرو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام سمیت سندھ حکومت کے کئی پروگرامز جاری ہیں۔ گھریلو تشدد اور ہراسانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پیپلز پارٹی خواتین کو خود کفیل بنانا چاہتی ہے۔ پنک اسکوٹی کی کوئی حد نہیں، یہ لاتعداد فراہم کی جائیں گی۔ خواتین کے لیے پروگرام کر رہی ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب، کہا، ہماری زندگی میں خواتین کی بہت اہمیت ہے، وہ ہیں تو ہم موجود ہیں۔ ریجن میں پہلی پنک بس سندھ میں چلائی گئی جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ جو کام سندھ حکومت نے کیے وہ کسی اور نے نہیں کیے۔ تقریب میں 200 سے زائد خواتین کو مفت پنک اسکوٹیز دی جا رہی ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں آج تاریخ رقم ہوگی۔ نیوزی لینڈ جیتا تو پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنے گا۔ بھارت نے کامیابی حاصل کی تو ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت پابندیوں میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق فیصلہ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات اور امن و امان سے متعلق خدشات کے باعث کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں 3 سے زائد افراد کے عوامی اجتماع اور عوامی مقامات پر بغیر اجازت اجتماع منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔
دبئی میں مقیم پاکستانیوں کو سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر نہ کرنے کی ہدایت۔ دبئی میں پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے نے محتاط رہیں، محفوظ رہیں کے عنوان سے آگاہی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ ویڈیو پیغام میں متنبہ کیا گیا ہے کہ UAE میں موجود پاکستانی معلومات شیئر کرتے وقت احتیاط کریں، افواہیں نہ پھیلائیں، ورنہ مقامی حکام کی جانب سے بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے شہریوں کو افواہوں اور غلط معلومات شیئر کرنے پر 1 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کے جرمانے کی وارننگ دے دی ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی ہے۔ بغیر انشورنس نہ اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اور نہ ہی ٹوکن ٹیکس جمع ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ ایکسائز کو قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، پاکستان کا پہلا جدید ڈیجیٹل انشورنس مانیٹرنگ سسٹم سندھ میں فعال ہو گیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثہ کو 7 لاکھ جبکہ معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ ملے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کیوبا میں جلد اقتدار کی تبدیلی ہوگی۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، مارکو روبیو کو ذمہ داری دے دی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن کیوبا تیار ہے، ایران پر ہمارے پاس کافی وقت ہے، لیکن 50 سال بعد کیوبا تقریباً تیار ہے، وہ میری وجہ سے ہماری گود میں آ گرا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر بریٹ رینڈل کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں تاریخی کارنامہ۔ پلنکٹ شیلڈ کے میچ میں ناردرن ڈسٹرکٹس کے خلاف بریٹ رینڈل نے مسلسل 5 گیندوں پر 5 وکٹیں حاصل کر کے نیا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ سے کھیلنے والے فاسٹ بولر نے اننگز میں 8 گیندوں پر 6 اور 12 گیندوں پر 7 وکٹیں حاصل کی۔